اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب زدنی علما۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے ضر، کوئی تکلیف یا مصیبت، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، منیبین الیہ، پوری طرح سے اس کی طرف رجوع کر کے، ثم اذا اذاقہم، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو چکھاتے ہیں، منہ رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو لوگوں کی ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ فوراً ہی شرک کرنے لگتی ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں، فتمتعوا، اچھا تم بھی فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، فہو یتکلم، کہ وہ دلیل ان سے باتیں کرتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، اس بارے میں جسے یہ اللہ کا شریک کر رہے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں، رحمتاً، اپنی رحمت کا مزہ، فرحوا بها، تو اس رحمت کی وجہ سے خوب خوش ہو جاتے ہیں وہ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو فوراً ہی نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، فآت ذی القربى حقہ، پس تم رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی، ذالک خیر للذین، یہ بات بہترین ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اور مکمل نجات پانے والے، وما آتیتم من ربا، اور جو سود تم دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ یہ سود لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر اور بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو یہ سود اللہ کے ہاں تو نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکوۃ، اور جو زکوٰۃ بھی تم دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، جس سے تمہارا مقصد اللہ کے چہرہ ہے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں اپنی کمائیوں کو دگنا کرنے والے، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر وہی تمہیں روزیاں بھی دے رہا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان سب کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ خوب اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو کر۔ انسان کی مختلف حالتیں بیان ہو رہی ہیں، کبھی انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کے اندر ہوتا ہے، تو یہ مختلف حالتیں ہیں۔ دکھ درد آتا ہے، مصیبت اور تکلیف کے وقت لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو بڑی عاجزی کے ساتھ پکارتے ہیں، بڑی آہوزاری کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ اور پوری دل سوزی کے ساتھ رو رو کے اللہ کو پکارتے ہیں، منیب ہی نہیں رہی۔ پھر جب اللہ کی نعمتیں ان پر برسنے لگتی ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں، فتمتعوا، فائدے اٹھا لو تم بھی جتنا تم
عیاشی کر سکتے ہو عیاشی کر لو، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فائدے اٹھاؤ، جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، یہ دھمکی کے لیے ہے، یہ ڈراوا ہے، اسے تحدید کہتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ کوتوال یا سپاہی اگر کسی کو ڈرائے تو وہ کانپ اٹھتا ہے۔ تعجب ہے کہ جو ہے نا اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اور اس کا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، پھر ہم اللہ سے نہ ڈریں، نعوذ باللہ۔ پھر انسان کی ایک بےہودہ خصلت بیان ہو رہی ہے، سوائے چند ہستیوں کی عموماً حالت یہ ہے کہ راتوں کے وقت بھول جاتے ہیں اور سختیوں کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں۔ راتوں کے وقت بھول جاتے ہیں اور سختیوں کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی سختی پریشانی آتی ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں لوگ کہ گویا اب ان کو کبھی بھلائی تو ملنے ہی نہیں لگی، اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی بیمار ٹھیک نہیں ہو رہا، مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھیں، اور جو ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور ایمان رکھیں، اور اس بات کو دل میں سوچ لیں کہ انشاءاللہ اللہ نے جب چاہا تو ایسے راستے نکلیں گے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ یقین رکھیں۔ اسی لیے مایوسی جو ہے یہ کفر ہے، حدیث میں آتا ہے، مایوس بالکل بھی نہیں ہونا، خواہ دنیا کا کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ بھی ہو، مایوس نہیں ہونا کہ اب اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب چیز پر، ہر چیز پر اللہ کو قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے یعنی کہ رونما فرماتے ہیں، واقعات انسان حیران رہ جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن پر تعجب ہے، اس کے لیے اللہ کی ہر قضا بہتری ہوتی ہے۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں مومن کو اس میں بہتری نظر آتی ہے۔ راحت ملے، آسانیاں ملے تو مومن شکر کرتا ہے، تکلیفیں آ جائے تو صبر کرتا ہے، دونوں حالت میں اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ ہی متصرف اور مالک ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق جہاں کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کوئی تنگی میں ہے، کوئی وسعت کے اندر ہے، اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، صلہ رحمی کی تاکید کر رہے ہیں، صلہ رحمی کریں سب کے ساتھ، وراثت میں بہن بھائیوں کو حصہ دیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ پھر مہمان نوازی کریں، یہ صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی کرنا۔ پھر جو غریب رشتہ دار ہیں، کبھی کبھار بندہ بجائے زکوٰۃ صدقے کے پیسے ادھر ادھر کسی کو دینے کے اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے میں دو راہ جا رہے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے ان کی بندہ بیمار پرسی اور خبر گیری کے لیے بھی چلا جائے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک آدمی اپنے کسی بھائی کی، کسی عزیز رشتہ دار کی یا سگے بھائی کی خیر خبر کرنے کے لیے اس کے گھر جا رہا تھا، اور اس نے کبھی حال حوال نہیں پوچھا اس کا، تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا تم رستے میں بیٹھ جاؤ۔ انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور اس سے جا کے پوچھنے لگا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنا فلاں اس بستی کے اندر میرا بھائی رہتا ہے، میں اس کا حال حال پوچھنے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے کوئی اور کام تو نہیں ہے آپ کا؟ کوئی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے تو نہیں کہیں جا رہے ساتھ اس کو بھی نمٹاتا چلوں؟ کہنے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا کوئی خیر خبر نہیں ہے، پوچھنے جا رہا ہوں کہ خیریت ہے، ٹھیک ہے، کیسے رہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اسپیشل تمہارے لیے کہ جاؤں اور تمہیں جو ہے نا اللہ کی مغفرت کی خوشخبری سنوں، کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ خیر خبر لینا، بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ بالکل بقدر ضرورت ہو، اسے مسکین کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی سلوک اور احسان کرنے کا حکم ہے۔ تو صدقہ زکوٰۃ اس کو دینا چاہیے جس میں دو باتیں ہوں، ایک تو یہ کہ وہ غریب ہو، دوسرا آپ کا اس کو پیسے دیتے ہوئے دل بھی مطمئن ہو۔ ایک بندہ ہے، 10 بندے کہتے ہیں یار یہ بندہ غریب ہے، مستحق ہے، آپ اسے صدقہ زکوٰۃ دے دیں، لیکن دینے والے کا دل ہی مطمئن نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرے نزدیک میرے کاغذوں میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کا صدقہ نہیں لگے گا اس پر۔ وہ مستحق بھی ہو، آپ کا دل بھی مطمئن ہو یار بندہ ہاں واقعی غریب ہے، ایک بندے کے بارے میں دل ہی سیٹسفائی نہیں ہو رہا، اس کو نہ دیں پھر۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اپنے طور پہ تحقیق بھی ہو تھوڑی بہت جتنی ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ، اور دل بھی مطمئن ہو۔ مسافر جس کا خرچہ کم پڑ گیا اور سفر خرچ پاس نہ رہا ہو، یہ ان مسافروں کے لیے ہے جن کا گھر سے رابطہ نہیں ہو رہا یا اس طرح کے ہیں۔ ہاں اگر آج کل ایزی پیسہ، جائز کیش وغیرہ ہے، اس کے ذریعے پیسے آ سکتے ہیں تو پیسے جو ہے نا اس کو اگر آ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا مسافر جن کے پاس خرچہ نہ رہا ہو، زیادہ سفر نہ رہا ہو، ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آج کل اس کی صورت بہت کم ہے، ہوتی ہوگی، مسافر آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن آج کل ATM سب کے پاس ہیں، آن لائن بینک ہیں، اور اس کے علاوہ جائز کیش، ایزی پیسہ، سب کچھ سہولیات ہیں۔ ہاں لیکن اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو پھر اس پہ کہ تاکہ اس کا خرچہ پورا ہو جائے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے یہ کام کرنا جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ دیکھیں، یرید وجہ اللہ، قیامت کے دن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں، ان کو یہ کام کرنے چاہیے۔ کیا کرنے چاہیے؟ رشتہ داروں کو دینا ان کا حق، اور مسکینوں کو دینا، اور مسافروں کو دینا۔ دنیا آخرت میں نجات ایسے ہی لوگوں کو ملے گی۔ امام شعبی سے مروی ہے جو شخص کوئی عطیہ اس ارادے سے دے کہ لوگ زیادہ دیں تو یہ مباح تو ہے لیکن ثواب سے خالی ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی کو عطیہ دیتا ہے اور دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج میں دوں گا تو کل میری باری یہ بھی دے گا، آج اگر اس کے گھر خالی ہاتھ گیا تو کل یہ میرے گھر بھی خالی ہاتھ ہی آئے گا، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے یار لے جاؤ، وہ پاویں کچھ لائے نہ لائے، ہمیں اس سے غرض ہی کوئی نہیں، نہ لائے نہیں لاتا تو ہم اللہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔
جب بھی کسی عزیز رشتہ دار کسی گھر فروٹ لے کے جائے، بندہ کچھ اور لے کے جائے، تو واپسی کی امید رکھے بغیر لے کے جائے. اور پھر ولیمے وغیرہ والے جو لکھ رہے ہوتے ہیں ڈائریوں پہ، یہ بھی پھر صحیح نہیں ہے. وہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کس بندے نے کیا دیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی روک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر کے اندر، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس لیے احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بنو. اس لیے احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بنو. ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے، سود یعنی نفع کی دو صورتیں ہیں. نفع کی دو صورتیں ہیں. ایک تو تجارت میں سود. تجارت میں سود کیا ہے کہ کسی کو ₹1,00,000 دو اور کہو کہ آپ مجھے واپس 1,10,000 کرتے ہیں. تجارت میں سود بہت زیادہ ہے. ٹیکسلا میں آپ جائیں، لوگ سنیں ٹیکسلا میں کوئی مارکیٹ ہے، وہاں لوگ بہت زیادہ سودی قرضے دیتے ہیں. آپ کو 10 لاکھ ضرورت ہے، 5 لاکھ، مجھے تو پتہ نہیں ہے، شاید مارکیٹ میں آپ نے کبھی دیکھا ہو. وہاں آپ 5 لاکھ ضرورت ہے، آپ کو 10 لاکھ ضرورت ہے، جتنے پیسے ضرورت ہے آپ کو ملیں گے. لیکن یکم کو آپ نے پیسے اگر 5 لاکھ لیے ہیں تو واپس 5,20,000 کر رہے ہیں. ہاں یہ مثال میں دے رہا ہوں فار ایگزامپل. تو آپ وہ سود اتنا، یہ بھی ایک کاروبار لوگ کر رہے ہیں، ان کا کام ہی ہے. اور دوسرا وہ 6 چیزیں جو حدیث میں آتی ہیں وہ جو ہے نا وہ بھی سود ہے. مثال کے طور پر ایک بوری گندم آپ نے کسی کو دی ہے، آپ اس سے ایک بوری لے رہے ہیں کہ یار یہ مجھ سے لے لو اور مجھے تم اپنی گندم دے دو. تو اگر وہ جو ہے نا ادھار معاملہ ہو گیا کہ میری بوری لے لو، مجھے تم پھر بعد میں دے دینا، یا اونچ نیچ ہو گئی، ادھر سے 40 من گندم ہے تو ادھر سے 42 من ہے، وہ بھی سود آ جاتا ہے. اس کی کوئی ریزن حقیقت ہوگی کہ اس میں کیا وجہ ہے. وہ 5-6 چیزیں حدیث میں خاص طور پہ گنوائی گئی ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا کام ہے. لیکن یہ کہ قرضے والا سود زیادہ ہے. دوسرا سود یعنی زیادتی ہے جس میں کوئی حرج نہیں. یعنی کیا مطلب کہ کوئی کسی کو زیادہ چیز دے دے، وہ کسی کو اس ارادے سے ہدیہ تحفہ دینا ہے کہ یہ مجھے اس سے زیادہ دے، یہ بھی درست نہیں ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا اللہ کے پاس ثواب تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو بہت برکتیں ہیں. حدیث میں جو شخص ایک کھجور بھی صدقے میں دے لیکن حلال طور سے حاصل ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اپنے دائیں ہاتھ میں وہ کھجور لے لیتے ہیں اور اس طرح پالتے اور بڑھاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کی یا اونٹ کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی ایک کھجور بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. اللہ ہی خالق اور رازق ہے. انسان اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا نکلا ہے، بے علم نکلا ہے، اس کو کوئی علم نہیں تھا، بے کان نکلا ہے، کانوں میں سنتا بھی خاص کوئی نہیں تھا، بے آنکھ نکلا ہے. کیونکہ بچہ جب نکلتا ہے آنکھیں اور کان تو ہوتی ہیں لیکن کان میں آواز سمجھ اسے کچھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. وہ تو جب بعد میں سماعت پختہ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ امی کی آواز آ رہی ہے یا ابو کی آ رہی ہے. پہلے تو نہیں آتی نا. اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پہچانتا تو نہیں میری امی یا ابو ہے یا غیر ہے. تو انسان جب ماں کے پیٹ سے ننگا نکلتا ہے، بغیر علم کے نکلتا ہے، بغیر کانوں، بغیر آنکھوں کے، بغیر طاقت کے نکلتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، اپنے کروٹ بھی نہیں لے سکتا. پھر اللہ ہی اس کو سب چیزیں دیتے ہیں، مال، ملکیت، کمائی، تجارت، بے شمار نعمتیں. 2 صحابیوں کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ کسی کام میں مشغول تھے، ہم نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، دیکھو سر ہلنے لگے تب تک بھی روزی سے کوئی محروم نہیں رہتا. آپ نے دیکھو جب آدمی کا سر ہلنے لگتا ہے، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی روزی سے محروم نہیں ہوتا. انسان ننگا بھوکا دنیا میں آتا ہے، ایک چھلکا بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا، بالکل ننگا ہوتا ہے. پھر رب ہی اسے روزیاں دیتے ہیں. اس حیات کے بعد اللہ تمہیں موت دیں گے، پھر قیامت کے دن زندہ کریں گے. اللہ کے سوا جن کی عبادت کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا. اللہ کے علاوہ نہ کوئی حیات دے سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تنہا خالق رازق، موت زندگی حیات کے مالک ہیں. وہی قیامت کے دن تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے. اس کی ذات مقدس ہے، عالی شان ہے، عظمت والی ہے، جلال والی ہے، اس بات سے کہ کوئی اس کا شریک ہو یا اس کے برابر کا ہو یا اس کی اولاد ہو یا ماں باپ ہو. واحد ہے، صمد ہے، فرد ہے، ماں باپ اولاد سے پاک ہے، اس کا کوئی کفر نہیں. 25 دسمبر بھی آ رہی ہے، اس لیے موبائل پر اپنے یہ بھی اسٹیٹس لگانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تاکہ عیسائیوں کی تردید ہو.